ڈاکٹر صاحب مجھے خالی یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا؟ یو آر سیئنگ کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، سچ اور جھوٹ کا تعین کون کرے گا؟ آپ کی حکومت، آپ کی جماعت مفاہمت کے طور پر واپس آپ ایک پارٹی جن کے اوپر آپ نے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں، مطلب ہے ان کو وہ واپس لے رہی ہے، تو ان ایلیگیشنز کو آپ کس پلیٹ فارم پہ پروو کریں گے؟ ناؤ یو ہیو ٹو برنگ آؤٹ دا ہول ٹروتھ سو دیٹ جی وہ پوری دنیا دیکھے گی اور پورا پاکستان دیکھے گا. کب دیکھے گا ڈاکٹر صاحب؟ Why should I put my cards on the table now? Okay, but I will not. Okay, but I've learned a lot while being in government 3.5 years. But you are saying کہ آپ نے جو چیزیں آپ نے کہی ہیں you stand by it and with evidence when the time comes you will disclose it all. I will not hide anything because میں نے قرآن اٹھایا ہے. Because آپ نے قرآن اٹھایا ہے. Is there anything that you want to say, Dr. Saab? Any message? I want to give hope to the nation. Hopeless situation نہیں ہے اور انشاءاللہ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ قوم کو ہوپ جو شہید رانی میں تھی، انشاءاللہ شہید رانی کا جو پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ لرچ میں پاکستان کی قوم کو نہیں چھوڑے گی، اور وہ پاکستان قوم جو چاہتی ہے، جس طرح چاہتی ہے انصاف، جس طرح سچ وہ دیکھنا چاہتی ہے، انشاءاللہ یہی لوگ، یہی پارٹی وہ شہید رانی کی ڈریم کم ٹرو کریں گے اور اس قوم کو سچائی کی راہ پہ ڈالیں گے اور سچ بولیں گے. سر لاسٹ کامنٹ دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. آئی ہوپ ٹو سی یو سون. مجھے خالی یہ بتا دیں کہ 40 سال کا یارانہ بہت گہرا اور بہت بڑا ہوتا ہے. 40 سے زیادہ ہے. 40 سے زیادہ ہے. بہت ساری کارنامے آپ لوگوں نے ساتھ کیے. شاید انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ عہدے پہ پہنچیں گے، اور نہ ہم نے کبھی سوچا تھا، نہ آپ نے کبھی سوچا تھا. ہمیشہ محترمہ ہی فوکس میں تھی. حالات بدل دیتا ہے انسان، سوچتا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ دوستی آج کتنی مضبوط ہے، کتنی مضبوط رہے گی، اور کیا کوئی اس کو توڑ کر خدا نخواستہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ سے کم از کم 100% زیادہ مضبوط ہوگی دوستی. زیادہ ہمارا ایک دوسرے میں فیتھ اور ٹرسٹ 100% زیادہ ہوگا، کیونکہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے شفقت جو مجھے ساری زندگی دیتا رہا، آلموسٹ آل مائی لائف، مطلب 2/3 آف مائی لائف، میرے والد کی طرح، میرے پیرنٹ کی طرح مجھے شفقت دی. جو چیز مجھے اپنے فیملی والے نہیں دے سکے وہ مجھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پچھلے 43 ایئر سے دیتا رہا ہے. میری خواہشات پوری کرتا رہا ہے. تو میں اس کو ایسی چیز دینا چاہتا تھا جو آج ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو سوداگران ہیں، جو صرف اپنے پیٹ کی ہوس کی خاطر ان کے پاس آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، سب اچھا کہہ کے چلے جاتے ہیں خوش کر کے. I wanted to be different. He will see کہ دنیا میں صرف ایک شخص تھا جس نے لانگ ٹرم بہتری پریزیڈنٹ آصف زرداری کی، پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو زرداری کی بہتری کے لیے بہترین اسٹیپ لیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں وہ اس چیز کو پسند کریں گے. اور ایٹ لیسٹ I will cherish this relationship, friendship کی all my life. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کو میرا سلام دیجیے گا. بی سیف. اسٹینڈ بائی وٹ ایور یو ہیو سیڈ اینڈ وی ول ویٹ فار دیٹ ڈے جب آپ دا ہول ٹروتھ، نتھنگ بٹ دا ہول ٹروتھ، be God your witness, will bring it to the people of the Pakistan. ناظرین یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ٹونائٹ وتھ جاسمین آپ دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بدین سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے پوری گفتگو جو ہے وہ سنی مال صاحب کی، ان کے جو شکوے شکایات تھیں، جن باتوں کا تذکرہ انہوں نے کیا میڈیا کے حوالے سے اینڈ آل دیٹ.
وہ بھی ہم نے ساری آپ تک پہنچائی ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹھیک ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ممبر ڈیپوٹی پارلیمانی لیڈر حیدر عباس رضوی صاحب لائن پر موجود ہیں. میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی اور حیدر عباس رضوی صاحب سے 2-3 باتیں پوچھنا چاہوں گی. حیدر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی پریس کانفرنس ہم نے سنی, جو شکوے شکایات تھیں, جو گلے تھے, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں ذوالفقار مرزا صاحب سے وہ سوال کروں, چاہے وہ بھتے کا سوال ہو, لیاری کا آپریشن کا سوال ہو, ان کا لیاری پہ تنگ ہونا, عزیر بلوچ کا, یہ وہ جو کچھ میں کر سکتی تھی, جتنا بھی میں نے ان سے وہ سوالات کیے, ان کے جوابات بھی آپ نے سنے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ یہ کیا شکوہ برائے شکوہ ہی چلتا رہے گا, یا کوئی ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے, یا ہول ٹروتھ کا انتظار کرنا چاہیے؟ میں سمجھ نہیں پایا جیسمین کہ آپ نے کس کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو. پیپلز پارٹی, میں حیدر عباس رضوی صاحب پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں, بیکاز obviously فوکس تو پیپلز پارٹی ہی رہے گا نا. He is resignations have been accepted, but he is a member of the پیپلز پارٹی. جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کیونکہ جو پہلی پریس کانفرنس تھی ذوالفقار مرزا صاحب کی, جی انہوں نے اس میں بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ 4 اہم پوزیشن سے استعفیٰ دے رہے ہیں. جی اس میں سب سے پہلے وزارت داخلہ تھی, پھر اس کے بعد سندھ اسمبلی کی جو رکنیت تھی اس سے استعفیٰ تھا, جی پھر پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رکنیت ہے اس سے استعفیٰ تھا, اور پھر سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ان کا استعفیٰ تھا. تو میرے خیال سے ابھی تک انہوں نے صرف ایک ہی استعفیٰ دیا ہے, جو 2 استعفے, جو کہ ایک تو انہوں نے وزارت داخلہ سے استعفیٰ دیا ہے, اور دوسرا جو ہے میرے خیال سے, مجھے ابھی اس میں بہت زیادہ میں کلیئر نہیں ہوں کہ انہوں نے سندھ اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں, کیونکہ اس حوالے سے پھر نثار کھوڑو صاحب کا کردار سامنے آتا ہے, کیونکہ جو آئینی ذمہ داری ہے نثار کھوڑو صاحب کی کہ اگر تو کوئی استعفیٰ ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے موو ہوا ہے پروونشل اسمبلی کے لیے, تو وہ ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آیا, پبلک نہیں ہوا. وہ ایکچولی نثار کھوڑو صاحب کو بھی موصول نہیں ہوا, بیکاز آئی اسپوک ٹو ہم لاسٹ نائٹ آن مائی شو. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سینٹرل ایگزیکٹو کا استعفیٰ, میرے خیال سے اس کے لیے جہانگیر بدر صاحب جو ہے وہ انتہائی مناسب شخصیت ہیں, کیونکہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اگر اس طرح کا کوئی استعفیٰ ان کو موصول ہوا ہے تو میرے خیال سے ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور جہاں تک رہ گئی سندھ کی, جو ذوالفقار مرزا صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شپ تھی, اس سے استعفیٰ وہ بھی مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ سارے استعفوں میں سے مجھے ابھی تک جو ایک استعفے کی خبر ہے, تو ابھی تک تو اگر ویسے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ذوالفقار مرزا صاحب CIC کے ممبر بھی ہیں, اور پھر وہ سندھ کی جو رکنیت ہے ان کی سندھ اسمبلی کی بدین سے اس کے رکن بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیپلز پارٹی کے ابھی تک جو ہے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے. تو اب ظاہر ہے صورتحال میں تو پیپلز پارٹی ہی کوئی واضح جواب دے سکتی ہے. اس میں انہوں نے تو بیانات سے لا تعلقی کا ذکر کیا ہے نا, لا تعلقی ہو گئی ہے, اور آپ ان کی پارٹی کی جماعت کے ساتھ میرے خیال سے آئی تھنک شمولیت ہونے والی ہے, کوئی ڈیسیژن آپ لیں گے یا ڈیڈ لاک ہے, اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جس قسم کی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جو وہ بار بار قرآن کا ذکر کرتے ہیں, اور دیگر جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو آصف زرداری صاحب کے ارد گرد لوگ موجود ہیں, ریفرنگ ٹو ہز اون پارٹی بائی دا وے, کہ وہ جو چمچگیری کر رہے ہیں اور ان کو غلط راستے دکھا رہے ہیں. ہاؤ ول یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیے, اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تو ہے نہیں جاسمین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان کے کیا کیا احسانات ہیں جو کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے اوپر ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ اپنی قمیص کو پکڑ کے یوں اشارہ کیا انہوں نے, اور یہ فرمایا کہ یہ جو آج میرے تن پہ کپڑے ہیں, جو میری مالی حیثیت ہے, اس کے علاوہ جو میری انڈسٹریز ہیں, جو میرے بزنسز ہیں, جو میری جائیدادیں ہیں, وہ سب مرہون منت ہیں آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی.
اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو کہ اپنے محسن کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکا باوجود مشکلات کے، مصائب کے، تکالیف کے، جو یقیناً دیکھیے ایک انیس کا بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ جس کے رتبے ہیں سبا اس کو سبا مشکل ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کی پوزیشنز کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر ظاہر ذمہ داریاں بھی اتنی ہی ڈالتا ہے، مشکلات اور مصائب بھی اتنے ہی آتے ہیں. مگر ان مشکلات و مصائب میں اگر کوئی شخص اپنے محسن کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکا تو پھر اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ باقی جو اگلے کمٹمنٹس کر رہے ہیں وہ اس کو فلفل کیسے کر پائیں گے. ان کی دوستی کی تو میرے خیال سے مثالیں دی جاتی تھیں. ماضی میں جو کچھ بھی ذوالفقار مرزا صاحب کی جانب سے ایم کیو ایم کے لیے کہا گیا وہ بھی ظاہر ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب جو ہے اس کو صرف نظر کرتے رہے اور ان سے ان کی کوئی ذمہ داری واپس نہیں لی گئی، کیونکہ اگر یہی ساری صورتحال خدا نخواستہ اگر ایم کیو ایم میں ہوتی تو شاید ایم کیو ایم کی بنیادی رکنیت ختم ہو جاتی، جیسے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی گئی. جب اوکے ٹھیک ہے، پارٹی ڈسپلن کو انہوں نے پار کیا تو پارٹی ڈسپلن کو انہوں نے پارٹی پالیسی سے ڈیویٹ کیا. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ذوالفقار مرزا صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ پھر میری دوستی اور ہوگی، زیادہ ہوگی، مضبوط ہوگی، اور مجھے اپنی دوستی پہ یقین ہے. میری رفاقت جو ہے وہ 40 سال سے بھی زیادہ کی ہے، ان کے احسان میرے پہ ہیں بہت بڑے، اور میری بیوی ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی اسپیکر ہیں. تو اس سے تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ جج کر رہے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہوں گے. دیکھیے اب میں کچھ کہہ اس بارے میں اس لیے نہیں سکتا کہ جو صورتحال ہے اور جو اس پورے معاملے سے جو پہلے دن سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس سے لے کر آج تک کی جو صورتحال ہے، اگر غور کیا جائے تو سارا ملبہ دراصل این کیو ایم کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی پر آ کر گرا ہے. کیونکہ جو بھیانک الزامات انہوں نے ایم کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین پر لگائے، ان کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بات کو اور ان کی شخصیت کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایم کیو ایم کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک، تو اب اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیے کہ میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ جو بات ڈاکٹر ذوالفقار مرزا فرما رہے ہیں وہ درست ہوگی، کیونکہ صورتحال تو اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے. ہاں، یہی میں نے ان سے پوچھا، یہی میں نے ان کو کہا. مطلب ہے اگر رحمان ملک صاحب کا اگر آپ اگزامپل دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا کس کا پلڑا بھاری ہے. I mean it's quite evident. I asked him, he said I don't want to play my cards. ابھی میں نہیں دکھانا چاہتا, but the whole truth will come out in front of the nation. اور اگر سپریم کورٹ مجھے بلائے گا تو پھر اوپن کیمرہ جو ہے وہ سب کو دکھایا جائے کہ میں جو بھی وہاں پہ بولوں گا یا پیش کروں گا. دیکھیے میری جو اطلاعات ہیں گو کہ اس وقت میں کراچی میں نہیں ہوں, اوکے, مگر اس کے باوجود میری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے خلاف لیاری میں بھی جلوس نکلا, کیونکہ انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کر رحمان ڈکیت کے حوالے سے جو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ رحمان ڈکیت کا مرڈر یا کسٹوڈیل ڈیتھ جو ہے رحمان بلوچ کی انہوں نے کروائی, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ لیاری میں ایک ری ایکشن ہونا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیاری میرے خیال سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی, محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی کانسٹیٹوئنسی اور ڈومین زیادہ ہے بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا ڈومین ہو. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ چند لوگ لیاری امن کمیٹی کے لوگ, کچھ کرمنل, کچھ گینگ وار, کچھ مافیا کے لوگ ضرور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے پیچھے ہو جائیں گے, مگر پورا لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور وہ ہر دور میں سن 70 سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں, چاہے پیپلز پارٹی کے اوپر اچھا وقت رہا ہو یا برا وقت رہا ہو, لیاری کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, اور میرے خیال سے ان کی وفاداریاں بجائے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اچھا حیدر عباس رضوی صاحب, آئی ڈونٹ نو اف یو وڈ لائک ٹو کامنٹ آن دس اور ناٹ, بٹ جس طرح انہوں نے قرآن سر پہ اٹھا کر اور اس طرح مطلب ہے رمضان کے مہینے میں what all he said, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ گیا ہے ان دا پیپل آف پاکستان, اور ایک ٹرم آئل کی سی سچویشن ہو گئی ہے, اینڈ پیپل آر ڈیوائڈیڈ, اینڈ مطلب ہے دے آر کنفیوزڈ, اینڈ سمجھ میں نہیں آ رہا who to believe, who not to believe. اللہ از دا بیسٹ جج. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک جھوٹا قرآن اٹھانا, یا I mean is that a possibility? I'm asking a very stupid question. I really don't know how to put it in words.